سے اس ایک قطرے کو پاک کرنا چاہو گے نہ نہیں کر سکتے. یہ شر کی طاقت ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ شر میں یہ طاقت آتی کب ہے؟ شر میں یہ طاقت اس وقت آتی ہے جب پانی رکا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی پاک پانی کا اگر چھوٹا سا نالا بھی اگر چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، اس میں آپ جو کچھ بھی ملاؤ گے نا وہ ہر چیز کو پاک کرتا چلا جائے. جب خیر رک جاتا ہے تو معمولی سا شر بھی اس کو برباد کر دیتا ہے. لیکن اگر تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، خیر اگر جاری رہے نا وہ بڑے سے بڑے شر کو بہا کے لے جاتا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ یہ 5 وقت کی نماز ہے کیا چیز؟ کیا آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے اللہ کو؟ کیا رکوع کی حاجت ہے؟ کائنات میں اگر ایک فرد بھی اس کے آگے سر نہ جھکائے، کیا اس کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آ سکتا. پھر کیوں رکھی ہے 5 وقت کی نماز؟ وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ایک خیر کا چھوٹا سا نالا جاری کیا تھا صبح سے شام تک کے لیے. اے بندے، اگر یہ نالا جاری رہا یہ تیرے پورے دن بھر کے شر کو بہا کے لے جائے گا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں اس نماز کی طرف. یہ تمہارے نہ تھیلا لگتا ہے نہ ٹکا لگتا ہے، لیکن تمہیں اتنی رحمتیں ملتی ہیں، اتنی رحمتیں ملتی ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. آج خود ہی تو شر کو غالب کیا ہوا ہے. جب خیر کو روک دیا تو شر نے تو غالب ہونا ہے. اس خیر کو جاری کرو. سی نماز نہیں پڑھتے ہیں پڑھی مصیبت تو نہیں ہوئی. ترے اسی علاقے سے سرائکی بنے نہیں پنجاب میں گھر. عزیزان محترم، نماز پڑھیے، خدا کے لیے نماز پڑھیے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نماز وہ پڑھنا جو قبول ہو جائے. جو قبول ہونے کی کسوٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ ساکو پہ آپ کیا پتہ سی قبول تھی دیئے نہیں تھی دیئے سب پائی کھل دیئے. میں ایک دفعہ ملتان میں ایک دکاندار سے کچھ سودا خرید رہا تھا تو یہی بات چل پڑی. تو میں نے اس کو یہ جملہ بول دیا، میں نے کہا یار نماز وہ پڑھا تھا جیڑی قبول تھی. صحیح سب کو پہ کیا پتا کیڑی نماز قبول ہے، ساڑھے کو کیڑا پیمانہ ہے تے کیڑا ترازو ہے. میں کہا نہیں دسندہ تھے. میں نے اس سے سودا کیا. جب سودا لینے کے بعد جب اس کو پیسے دینے لگا تو اس میں کچھ 1000 کے نوٹ بھی تھے. تو وہ 1000 کے نوٹوں کو پکڑ کے نا رگڑ رگڑ کے دیکھ رہا تھا. جب سارے نوٹ دے گئے انہیں گلے پا گئے تو میں ان کو پوچھا یار سارے اصلی ہیں کوئی نقلی تو نہ ہے؟ سنگھ سارے اصلی ہیں. میں نے کہا افسوس دنیا کے نوٹوں کو پرکھنے کے لیے تیرے پاس پیمانہ ہے، لیکن اللہ رسول کے لیے نہیں ہے پیمانہ. عزیزان محترم، خدا کے لیے سوچئے گا. آج دنیا داری کے لیے ہر پیمانہ ہے ہمارے پاس، ہر کسوٹی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے آج کوئی کسوٹی نہیں ہے. بات کریں ایسے ہی مولویوں کی گالی ہیں، ایسے ہی یہ مولویوں کے یہ پیٹ کے چکر ہیں. کوئی مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. قرآن نے ایک ایک چیز کی کسوٹی دی ہے، ایک ایک چیز کا پیمانہ دیا ہے. بشرطے کہ تیری عقل، تیرے پاس عقل ہو، سمجھ ہو، تو سمجھنا چاہے تو قرآن نے ایک ایک چیز بتائی. مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیے گا کہ کائنات میں سب سے زیادہ سجدے کس نے کیے؟ کس نے کیے سجدے؟ شیطان، ابلیس.
اس کا ایک سجدہ بھی کام آیا؟ اچھا کیا خیال ہے، ابلیس صرف پہلے پڑھتا ہی نماز یا آج بھی پڑھتا ہی؟ چلو میں بتا دیتا ہوں، اللہ کے جان دے تو سہارش ہے۔ گھروں میں آپ نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے نا، مصلی بنائے ہوئے ہیں، وہاں جب نماز پڑھ لیتے مصلی بچھا رہتا ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو مصلی کا ایک کونا ایسے موڑ دیتے ہو۔ کیوں موڑ دیتے ہو؟ جیسے شیطان نہ کھڑا تھی، اور ہم اس لیے موڑ دیتے ہم جانتے ہیں تیرے پہلے ہی سجدے بیکار ہیں، تیرے آج ہی بیکار ہیں، سارے مصلی کو کیوں خراب کریں گے؟ عقل والوں کے لیے جملہ کافی، تیرے پہلے سجدے بیکار ہیں، تیرے آج ہی بیکار ہیں، ساری مسجدہ کو کیوں خراب کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ، یہ آج بھی پڑھتا ہے، یہ ابلیس آج بھی پڑھتا ہے، یہ پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے نہ پہلے سجدے کسی کام کے، نہ آج کے سجدے کسی کام کے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں اس کے سجدے کام کیوں نہیں آئے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایک تو میں علماء کرام سے ایک دو باتیں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وقت اور حالات کو دیکھو۔ وقت ایسا آ گیا لوگوں کے پاس وقت نہیں، بڑی مشکل سے پیٹ سے فرصت نہیں ملتی، بچوں کو پالنے سے فرصت نہیں ملتی، اپنے معاملات سے فرصت نہیں ملتی۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اگر جمع ہو جاتے ہیں تو خدا کے لیے ان کو ادھر ادھر کی باتیں مت سنایا کرو، اس وقت ضرورت ہے ان کو ٹو دا پوائنٹ بات بتا دیا کرو، یہ ضرورت ہے اس وقت کی، اس لیے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مثلا میں ایک ٹو دا پوائنٹ ایک بات بتاؤں۔ اب یہ بتائیے کہ عبادت کے لیے شرط اول کیا ہے؟ یہ اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ عبادت کس کی جا سکتی ہے؟ اب آپ یہ جواب نہ دینا کہ اللہ، اور کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں آپ کو سیدھا کہوں گا کہ فرعون نے بھی تو کہا تھا میں خدا ہوں، تو کیا فرعون خدا بن گیا تھا؟ نمرود نے بھی تو اپنے آپ کو الہ کہلوایا تھا، تو کیا نمرود الہ ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، الہ ہونے کے لیے، اللہ ہونے کے لیے بھی شرط اول کیا یہ بتا دیجیے۔ اللہ کون ہو سکتا ہے؟ جو ہمارا رب ہو وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا قرآن کے اندر پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو کہتا ہے کما رب یعنی صغیرا، ماں باپ کو رب کہا ہے، تو کیا ماں باپ کی عبادت کریں؟ نہیں، رب ہونا شرط نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا خالق ہونا شرط ہے؟ اگر خالق ہونا شرط ہے تو پڑھیے قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور خالق بھی ہیں۔ عزیزان محترم، کیا حاکم ہونا شرط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا رازق ہونا شرط ہے کہ جو ہمارا رازق ہوگا وہ اس کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بھی رازق ہیں۔ خدا کے لیے سمجھیے گا، عبادت کے لیے شرط اول یہ ہے، الہ ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ الہ صرف وہ ذات ہو سکتی ہے، صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے
عبادت صرف اس ذات کی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے ہے اس کی عبادت ہو سکتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو ہمیشہ سے نہیں وہ عبادت کے لائق، چاہے وہ خالق بھی ہو، چاہے وہ رازق بھی ہو، چاہے وہ مالک بھی ہو، چاہے وہ حاکم بھی ہو، چاہے وہ اس کو رب بھی کیوں نہ کہتے، لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ اور الہ کے لیے بھی شرط اول یہ ہے، الہ صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہو، اور جو ہمیشہ سے ہو اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ازلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازلی۔ اللہ پر اللہ۔ یہ وجہ تو ہوئی تھی، انہی چیزوں کو سمجھا نہیں تھا۔ ان عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے، مثلا مجھے بتائیے، یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا تھا؟ کہ ان کو کوئی اللہ سے کوئی دشمنی لگی کھڑی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں لگی کھڑی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی اللہ کو۔ انہوں نے سمجھا کہ جو زندگی دیتا ہے بس وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ انجیل میں پڑھا۔ اچھا ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ویسے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ایک دو باتیں جو ہمیشہ سے ہو، جو ازل سے ہو، خدا کی قسم وہ تو سب کچھ ہی اسی کے پاس ہے نا۔ اس لیے ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات کو زیر بحث نہ لانا۔ یہ چیز نہیں اللہ کے لیے مخصوص ہے، یہ اس کے لیے مخصوص ہے، نہیں، اللہ کے لیے تو سب کچھ ہی ہے، سب کچھ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن صرف ایک آپ کو چیز یہ بتائیے کہ الہ کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ سورہ توحید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ سورہ توحید اسی ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے، اسی ایک لفظ کے۔ اور وہ لفظ کون سا؟ یہی ازلی، کہ وہ ہمیشہ سے قل هو اللہ احد۔ محبوب کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ صرف وہی ہے جو ازلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے سوا ازلی کوئی نہیں، وہ ابدی بنا دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس لیے چند ایک لفظ مثلا حی اور قیوم کے لفظ جو ہیں، صرف یہ دو لفظ ایسے ہیں جو ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولتے، کیونکہ حی کے مفہوم میں بھی یہی ہے کہ وہ حی جو ہمیشہ سے ہو، اور وہ قیوم جو ہمیشہ سے قائم ہو۔ تو اللہ کے سوا نہ کوئی حی ہو سکتا ہے، نہ کوئی قیوم ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ انہوں نے بحث تھوڑی ذرا مشکل چھیڑے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں سمجھ آندی پہ یار، میں کوشش تو کریں تھا بڑے آسان لفظوں میں سمجھوں، بہت آسان۔ اللہ اسی لیے آپ دیکھیے گا بے شمار چیزیں، مثلا میں بھی مثال دے رہا تھا، انہوں نے یہودیوں، ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا تھا؟ وجہ کیا بنی تھی؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے خالق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور اللہ جب کسی کو زندگی دیتا ہے تو کس طرح زندگی دیتا ہے، یہ بھی ذرا بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں جب زندگی دینی ہوتی ہے تو اس طرح زندگی دیتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کے اندر روح کو پھونک دیتے ہیں، اس کے اندر روح کو پھونک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انجیل میں پڑھتے ہیں زندگی اللہ دیتا ہے، خالق اللہ ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جب آتے تھے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں تو نظر کیا آیا تھا؟ مٹی کے پرندے رکھے تھے، مٹی کے۔ حضرت عیسیٰ نے ان مٹی کے پرندوں کو اٹھایا ہے، صرف پھونک ماری ہے، اور ایمان سے بتاؤ مٹی کے پرندے کہاں گئے تھے؟ اڑ گئے تھے نا۔
یار خالق تو اللہ ہے، زندگی تو اللہ دیتا ہے، پھونک ماری جاتی ہے، یہ عیسیٰ نے بھی پھونک ماری ہے، اللہ کے بندے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ارے اللہ کے بندے ذرا عقل و خرد کی کیفیت میں آؤ، الوہیت کے لیے، الہ کے لیے صرف یہی ایک شرط ہے، اللہ وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے نہیں وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ صرف وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے، اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ایک مولوی صاحب میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، بڑے مفسر قرآن اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور بیان کیا کریں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الصمد، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ کیوں بے نیاز ہے اللہ؟ اس لیے کہ دیکھیں بھائی، ہم پانی پیتے ہیں، ہم کیوں پیتے ہیں؟ ہمیں پیاس لگتی ہے۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ظاہر ہے ہم پانی کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پیاس نہیں لگتی، اللہ پانی کا محتاج نہیں۔ دیکھیے نا، ہم روٹی کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم روٹی کے محتاج ہیں، اللہ کو بھوک نہیں لگتی۔ دیکھیے نا، ہم کپڑے پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ ہمیں سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اللہ کو سردی گرمی نہیں لگتی، اللہ کپڑوں کا محتاج۔ واہ بھائی واہ، بالالی کار لوگوں کو لسیندہ بیٹھے ہیں، مولوی نے یہ کام ہوندے ہیں۔ یہ بچوں کی باتیں، اور بچوں کی باتیں کیا ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ میری اپنی دوتری آدھی ہوئی نا، 89 کو دوتری، 3.5 سال عمر ہے۔ ایک بار یہ میں گھر گیا، بھائی جی آئی آ کے میں کو جفی پاتی، جفی پا کے نانا ابو